آپ ہیلتھ نیوز اینڈ ویوز کی ہیڈ لائنز ملاحظہ فرمائیں۔ حکومت سندھ کی جانب سے گرینڈ ہیلتھ الائنس کو توڑنے کی سازش ناکام، از سر 9 احتجاجی تحریک کا آغاز 9 جنوری پیر سے ہوگا۔ حکومتی ہم خیال گروپ لاڑکانہ تک محدود۔ پاکستان نرسنگ کونسل میں نرسز کے کارڈ کی تیاری کا کام معمول کے مطابق شروع، مزید نئی مشین کی خریداری کے لیے ٹینڈر طلب۔ نرسنگ مافیا کونسل کی صدر سے معافی ترلے کے ذریعے ڈھونڈنے لگے۔ سندھ فوڈ اتھارٹی کا عملہ شہریوں کو حفظان صحت کے اصولوں کے مطابق اشیاء خوردنوش کی فراہمی کے بجائے بھتہ خوری کرنے لگا۔ سول ہسپتال کراچی میں MRI کی نئی مشین کی تنصیب کا عمل شروع۔ NICVD اندھیڑ نگری چوپٹ راج ڈاکٹر ندیم قمر نے مبینہ مالی بدعنوانیوں کے لیے 11 گریڈ کے اکاؤنٹنٹ کامران بیگ کو گریڈ 19 میں پہنچا دیا۔ حکومت سندھ کے ہنگامی کابینہ اجلاس میں تخفیف، غربت پروگرام کا PPHI نامی متنازع کمپنی کے ہاتھوں نیلامی کا فیصلہ۔ محکمہ صحت کے ملازمین کے مسائل کو ایجنڈے میں شامل نہیں کیا گیا۔ اور پاکستان انٹروورسٹی تیر اندازی چیمپئن شپ برائے خواتین اور 15ویں شطرنج چیمپئن شپ کی میزبانی ڈاؤ یونیورسٹی کرے گی۔ یہ چیمپئن شپ 27 جنوری کو ڈاؤ یونیورسٹی میں شروع ہونے والی ہیں۔ یونیورسٹی کے وائس چانسلر پروفیسر محمد سعید قریشی کی بھرپور حوصلہ افزائی کے باعث ڈاؤ یونیورسٹی پاکستان بھر سے کھیلوں کی برادری کی میزبانی کے لیے انتہائی پرجوش ہے۔ اب آپ آج کی ہیلتھ نیوز اینڈ ویوز کی تفصیلات ملاحظہ فرمائیں۔ حکومت سندھ کی جانب سے گرینڈ ہیلتھ الائنس کو تقسیم کرنے کی سازش جمعے کو NICH میں الائنس کے مرکزی اجلاس میں الائنس میں شامل ڈاکٹر محبوب نوناری اور بشرا آرائی کی کوششوں سے ناکام ہو گئی اور اتحاد میں شامل پاکستان میڈیکل ایسوسی ایشن کو اتحاد سے نکال کر اتحاد کی از سر 9 تنظیم کرتے ہوئے ڈاکٹر محبوب نوناری کی کنوینئرشپ میں سید اسلام الدین شاہ، سلیمان میمن، اعجاز کلیری، شریف پالاری، اسد سامیٹو، بشرا آرائی پر مشتمل کور کمیٹی اور ٹاسک کمیٹی تشکیل دی گئی ہے۔ ذمہ دار ذرائع کے مطابق اتحاد میں شامل جماعتوں کے رہنماؤں نے اتحاد کے حوالے سے قرآن پاک پر حلف لیتے ہوئے مسائل اور مطالبات کو پورا کرانے کے لیے ہر قسم کی رکاوٹوں اور دشواریوں کا مقابلہ جد و جہد کے ذریعے قانون کے مطابق کامیابی سے ہمکنار کرنے کے عزم کا اظہار کیا گیا اور صوبے کی دیگر سیاسی، مذہبی، قانونی، سول سوسائٹی اور دیگر حکومت پر اثر انداز ہونے والی شخصیات سے رابطہ کر کے ان کے سامنے اپنا موقف پیش کرنے پر اتفاق رائے کیا گیا۔ اس موقع پر ڈاکٹر محبوب نوناری، کنوینئر گرینڈ ہیلتھ الائنس نے کیا کہا، آپ ملاحظہ فرمائیں۔ آج گرینڈ ہیلتھ الائنس کے اجلاس میں 6 رکنی کمیٹی بنائی گئی ہوئی ہے، جس میں 6 رکنی کی کمیٹی میں ڈاکٹر محبوب علی، اعجاز کلیری، بشرا آرائی، شریف پالاری، اسلام الدین، اسد سمٹو اور سلیمان میمن شامل ہوں گے، جس میں آج ہمارے اجلاس میں ایک ہنگامی میٹنگ میں تمام تنظیموں کی رائے سے سجیشن سے یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ پیر سے تمام بر سندھ میں ٹوکن اسٹرائک کی جائے گی۔ تمام ہیلتھ ورکرز، ہم اپنے ہیلتھ ورکرز جو پیشنٹس کی ڈیوٹیاں OPD ڈیوٹیز کر کے احتجاج ریکارڈ کروائیں گے، کیونکہ آج بھی ہمارے ڈاکٹر، نرسز، پیرامیڈیکل اپنے مریضوں کے ساتھ نشانہ بشانہ کھڑی ہیں، اور ہمیں دکھ ہوتا ہے سندھ گورنمنٹ سے اور وزراء کمیٹی سے کہ آج تک 1.5 ماہ پورا ہو چکا ہے دھرنوں میں۔ ہمارے جو ہیلتھ ورکرز ہیں جن کا معاشی قتل کیا گیا ہے وہ بالکل ناراض ہیں، ان کے جو مسئلے ہیں وہ حل کیے نہیں جا رہے کہ، اور اس کے دوران جو ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کا جو رویہ ہے وہ ہمارے ہیلتھ ورکر سے بالکل جو غلط ہے، جس میں کافی مسئلے پینڈنگ ہیں۔ GHA کی کور کمیٹی کی رکن محترمہ بشرا آرائی نے کیا کہا، وہ بھی ملاحظہ فرمائیں۔ آج اجلاس ہوا، ہنگامی اجلاس کیا گیا، GHA کی تمام تنظیمیں یہاں موجود تھیں۔ بڑی ناراضگیاں بھی تھی، بہت کچھ تھا۔ میں نے پہلے کہا کہ بھائی میں اس الائنس سے جو ہے وہ ہاتھ اٹھا رہی ہوں، مگر 3-4 گھنٹے کی میٹنگ کے بعد پھر سب بات سمجھ آئی، سب کو ایک دوسرے کے جو گلے شکوے تھے وہ ساری باتیں کی گئیں، جو ہم سب میں سے جو کوتاہیاں ہوئیں، جو غلطیاں ہوئیں، ان سب کو جو ہے وہ اوپن کر کے نام سے جو ہے وہ سارا بتایا گیا ایک دوسرے کو، اور کوئی بھی اس میں تلخ کلامی کسی نے نہیں کی۔ اور یہ بڑی ایک خوش آئند بات تھی، کیونکہ ہم بڑے دل برداشتہ ہو چکے تھے۔ ظاہرہ ایک عورت کے لیے ہماری 70% سے زیادہ جو ورکرس ہیں وہ بیوہ اور بہت مسکین ہے، اور ان کی ہی تنخواہ پہ سارا گھر چل رہا تھا، جس کی وجہ سے میں تھوڑی سی ناراض بھی تھی۔
मगर इन सब ने जब मीटिंग की और सब लोगों ने कहा कि जो पिछली गलतियां थी हम उनको नहीं दोहराएंगे, और मैंने भी बाकायदा इनको कहा कि जो आप लोगों ने गलतियां की हैं तो वो आइंदा अगर आप नहीं दोहराएंगे, और हम अभी भी कुरान पाक पे हाथ रख के जो 6 रुकनी कमेटी है वो हलफ उठाएंगे और अपने ज़ाती मफादात को पीछे हटाएंगे। और इंशाअल्लाह गवर्नमेंट सिंध को मैं ये बताना चाहती हूँ कि हम कल भी एक थे, आज भी एक हैं और एक ही रहेंगे। आप जितना मर्जी GHO को तोड़ने की कोशिश करें, क्योंकि आज जो है वो तमाम तंजीमों की जो है वो राय से जो है वो सारे ओहदे वगैरह ख़त्म करके, और जो आई थी तंजीमें ज़ाहिर है जो आएगा जो टाइम देगा तो वही उस कमेटी में शामिल होगा, वही उस तहरीक में शामिल होगा। सो 6 रुकनी कमेटी जो है, इसके अलावा अगर आइंदा कोई भी बंदा जाके सेक्रेटरी से या किसी मिनिस्टर से मिलता है उसका GHA से कोई वास्ता नहीं है। हम सब एक हैं, हम सब एक हैं। पाकिस्तान नर्सिंग कौंसिल में नर्सों के कार्ड बनाने का अमल मामूल के मुताबिक शुरू हो चुका है और तैयारी के दायरे को बढ़ाने के लिए एक नई मशीन की खरीदारी के लिए कानून के मुताबिक टेंडर मुस्तहरिक कर दिया गया है, जबकि कौंसिल की एग्जीक्यूटिव कमेटी के रुकन ने नाम जाहिर न करने की शर्त पर इंकशाफ किया है कि मुअत्तल खिलाफ कानून रजिस्ट्रार फौजिया मुश्ताक, आसिफ इकबाल खटक, फरीदुल्लाह बाज जराई के जरिए कौंसिल की सदर डॉक्टर शाजिया सोमरो से मुफ्त तरल्ले के लिए तड़प रहे हैं, लेकिन कौंसिल के सदर मिट्टी पाओ पॉलिसी के बजाय कानून के मुताबिक तमाम उमूर तय करने की पॉलिसी पर सख्ती से कारबंद हैं। कोरंगी नंबर 4 कल्लू चौक में सिंध फूड अथॉरिटी के फैसल नामी इंस्पेक्टर ने गुज़िश्ता रोज जिले कोरंगी में वाक़ई निम्को सेंटर, जिसकी तस्वीर आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, वहां आकर कोई नमूना लेने के बजाय डायरेक्टर यासीन के नाम 25,000 कैश भत्ता तलब किया और भत्ते की रकम वसूली के बाद 11,000 रुपए जुर्माने का चालान देकर कहा कि जुर्माना 3 गुना ज़ायद था और रकम लेकर आनंद फानन रफू चक्कर हो गया। मुतासरा निम्को सेंटर के मालिक ने सिंध फूड अथॉरिटी के डायरेक्टर जनरल से अपने साथ होने वाली नाइंसाफी के अजाले की अपील की है, जबकि अवामी हलकों के मुताबिक सिंध फूड अथॉरिटी की भत्ताखोरी जिले कोरंगी में उरूज पर है और कोई सुनवाई नहीं है। सिविल अस्पताल कराची में नई MRI मशीन की तनसीब का अमल शुरू हो गया। स्क्रीन पर फुटेज देखी जा सकती है। वाज़ेह रहे कि 2 साल से ज़ायद मुद्दत से शोबे रेडियोलॉजी की CT स्कैन मशीन गैर फाल है और तुलबा समेत गरीब मरीजों का बहुत नुकसान हो रहा है। हुकूमत सिंध के जुम्मे के रोज़ होने वाले हंगामी सूबाई इजलास में सेक्रेटरी सेहत की जानिब से पैरामेडिकल और दीगर के अलाउंसेस के वर्किंग पेपर्स जमा कराने के बावजूद इसे एजेंडे में शामिल नहीं किया गया, जिस पर GHA में शामिल जमातों ने सख्त रद्द अमल का इजहार किया है और कहा है कि सूबाई हुकूमत ने अपने कमीशन के चक्कर में PPHI नामी फर्म के हाथों महकमे सेहत और दीगर महकमों के इश्तराक से चलने वाला तखफीफ गुर्बत के 9 अरब रुपए के प्रोग्राम से नवाज दिया। अब लाइव डिजिटल न्यूज़ के एडिटर मारूफ तिब्बी सहाफ़ी सिराजुद्दीन अमजदी ग्रैंड हेल्थ अलायंस और अमराज कल्ब के कौमी इदारे में होने वाली अजब करप्शन की गजब कहानी पर अपनी मालूमात आपसे शेयर करेंगे। अस्सलामु अलैकुम जी। हुकूमत सिंध की जानिब से ग्रैंड हेल्थ अलायंस को तोड़ने का मंसूबा सिंध के बहादुर बेटे डॉक्टर महबूब नोनारी और कौम की बेटी बुशरा आराई की बेहतरीन हिकमत अमली और फहमो फिरासत ने नाकाम बना दिया है और सोशल मीडिया के जरिए से हुकूमती ग्रुप हम ख्याल के नाम से सिविल अस्पताल लाड़काना से काम करने वाला ग्रुप ताहाल जिला लाड़काना से बाहर नहीं आ सका है। यह हकीकत नाकाबिले तरदीद है कि ग्रैंड हेल्थ अलायंस की कामयाबियों की राह में वो ताले आजमा रुकावट बने हैं जिनकी लीडरी चंदे और हुकूमती मराद से चलती है या महकमे सेहत के मुलाजिमीन होते हुए उनकी एक बड़ी तादाद निजी नर्सिंग स्कूलों के बिजनेस को चलाती है और अपने इस बिजनेस को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए वो मुख्तलिफ तिब्बी और नीम तिब्बी तंजीमों के खुद साख्ता मरकज़ी और ज़िलाई और सूबाई ओहदेदारों की हैसियत से काम करते हुए नज़र आते हैं। इनके इस दोहरे किरदार के बाइस ही GHA की 35 रोज़ा
احتجاجی حالیہ تحریک منزل پر پہنچ کر منزل نہ پا سکی۔ اب آئیے NICVD جیسے مثالی قومی ادارہ امراض قلب کو بدقسمتی سے حکومتی جماعت نے سیاست کی بھینٹ چڑھا دیا ہے، اور 2015 میں سیاسی بنیاد پر ہسپتال کے مقرر ہونے والے انتظامی سربراہ ڈاکٹر ندیم قمر نے بگڑے شہزادے کے طور پر اس قومی ادارے کا دھڑن تختہ کر رکھ دیا ہے۔ جو کچھ میں بول رہا ہوں وہ سب کچھ ملک کی سلامتی پر معمور اداروں کے علم میں بھی ہے۔ ڈاکٹر ندیم قمر نے اپنی تعیناتی سے لے کر اب تک کروڑوں روپے خلاف قانون بغیر ڈکار کے ہڑپ کر چکے ہیں، اور اس مقصد کے لیے انہوں نے ہسپتال میں 2011 میں گریڈ 11 میں بھرتی ہونے والے اکاؤنٹ اسسٹنٹ کامران بیگ کو اپنی مالی بدعنوانیوں کا زینہ بنایا، اور حیرت ناک طور پر 11 سالوں میں 11 گریڈ میں بھرتی ہونے والے کامران بیگ کو گریڈ 19 تک ترقی دے کر اسے شعبہ اکاؤنٹ کا سربراہ بنا دیا ہے، جبکہ اسی ادارے میں 20 سال سے نوکری کرنے والے درجنوں بڑے اور چھوٹے ملازمین تاحال حیرت انگیز طور پر اگلے گریڈ میں بھی ترقی نہیں پا سکے۔ فرض شناسی کے مظاہرے میں سچ اور حق کی آواز بلند کرنے پر ڈاکٹر طارق شیخ اپنی ملازمت ضرور گنوا بیٹھے۔ اس حوالے سے آج کا وقت ختم ہوا۔ بہت جلد میں آپ کو مزید معلومات آپ سے شیئر کروں گا۔ اس کے ساتھ ہی خدا حافظ، پاکستان زندہ باد۔